وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ بہت تفصیل کے ساتھ میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ خدا را اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو ارتداد سے بچائیں. مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کے بعد، ایمان والے گھر میں جنم لے لینے کے بعد پھر کفر کے شرک کے راستے پر جانے سے اپنی اولاد کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. اسی کے ضمن میں یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پیدائش پر خوشخبری سنائی، بیٹیوں کی پرورش کرنے پر فضائل بیان فرمائے. فرمایا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت کرے، اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر کے دے. اچھے گھرانے سے مراد پیسے والے، مال والے، دولت والے، نوکری والے نہیں. اچھے گھرانے سے مراد دیندار گھرانہ ہے. دیندار گھرانے میں اپنی بچی اور بہنوں کی شادی کر دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جنت میں وہ اور میں دونوں اس طرح ہوں گے. اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر بتایا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں، ایسے ہی میرے قریب میں وہ مرد ہوں گے، میرے قریب میں وہ ماں باپ ہوں گے، میرے قریب میں وہ بھائی ہوں گے جو اپنی بہنوں کی تربیت کرتے ہیں، وہ ماں باپ ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں. اور گزشتہ یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ یہ بیٹیاں صرف بیٹیاں نہیں ہیں. آج ہمارے گھر میں بیٹی ہے، کل کسی کے گھر کی بہو بن کے جائے گی، کسی کی بیوی بن کے جائے گی، پھر اس کے بعد 1 سال 2 سال کے بعد پھر وہ ماں بنے گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک. گویا یہ بیٹیاں آج ہمارے گھر میں بیٹیوں کی شکل میں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بیٹیاں آنے والی نسلوں کی مائیں ہیں. ان کی گود میں نسلیں پرورش پائیں گی، ان کی گود میں امت پرورش پائیں گی. قیامت تک آنے والی امت کا وجود ان لڑکی ان بیٹیوں کی وجہ سے ہوگا، ان بیٹیوں کی بطن سے ہوگا، ان بیٹیوں کی کوکھ سے ہوگا. تو پھر میرے بھائیوں ضروری ہے ان بیٹیوں کی تربیت کی فکر کریں. بیٹیوں کی تربیت کے واسطے بہت ضروری ہے ماؤں کی تربیت ہونا بہت ضروری ہے. جب تک ماں کی تربیت نہیں ہوگی بیٹیوں کی تربیت نہیں ہو سکتی. گھر کی عورت پورے خاندان کو سنوارنے اور سدھارنے والی ہوتی ہے. گھر کی عورت پورے سماج کو سدھارنے والی ہوتی ہے. ایک گھر کے اندر ایک عورت ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ سے پورا خاندان سنورتا سدھرتا ہے، اس کی وجہ سے آنے والی نسلیں سنورتی اور سدھرتی ہے، اس کی وجہ سے آنے والا سماج اور سماج میں بسنے والے انسان سدھرتے ہیں. اسی لیے بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے گھر کی عورتوں کا دیندار ہونا ضروری ہے. اپنی ذات سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کی دینداری کی فکر کرنا ہے. مرد آدمی باہر مسجد میں دین کی بات سن لیتا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی بات سیکھ لیتا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھ کے دین معلوم کر لیتا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر دین کے مسائل اور فضائل سیکھ لیتا ہے. لیکن اکثر ہماری گھر کی عورتیں اس سے محروم ہوتی ہے. گھروں میں مزاج نہیں، گھروں میں ماحول نہیں، روزانہ گھروں میں تعلیم اور تربیت کا کوئی موقع نہیں ہے. میں نے گزشتہ بھی یہ جملہ عرض کیا تھا اور ہمیشہ سے یہ شکایت رہی ہے اور اکثر یہ کہتا رہتا ہوں
کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، ہم دنیا اور دنیا والوں کے واسطے اپنے پاس وقت رکھتے ہیں، دنیا اور دنیا والوں کے واسطے وقت نکالتے ہیں، لیکن اپنی گھر کی عورتوں اور اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ان کی تربیت کے لیے روزانہ گھر میں کوئی ماحول نہیں، کوئی مزاج نہیں۔ دنیا کے اندر جتنے انبیاء گزرے ہیں، جتنے صحابہ گزرے ہیں، جتنے اولیاء گزرے ہیں، وہ سب بھی اپنی ماؤں کے بطن سے پیدا ہوئے، اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ان کی تربیت کون کیے تھے؟ ان کی تربیت ان کی ماؤں نے کی تھی، ان کی تربیت ان کی ماؤں نے کی تھی۔ خیر انبیاء کے بارے میں تو یہ کہہ سکتے کہ اللہ نے ان کی تربیت کی، جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے، ماں بھی کافرہ ہے، باپ بھی کافر ہے، دونوں بت تراشنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، آگے چل کے بھی مسلمان نہیں بنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی تربیت تو خدا کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن خدا کا نظام ہر بندے کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ انبیاء اللہ کے خاص ہوتے ہیں، انبیاء اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، انبیاء کی تربیت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، ان کے معلم ان کے مربی اللہ ہوتے ہیں۔ لیکن عام انسانوں کو اللہ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ماں باپ ہے گھر کے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، گھر کا بڑا بھائی ہے اس کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ خود فرما رہے، اے ایمان والو تو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ اپنے نبی جی کو خطاب کر کے کہہ رہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی جی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، نماز کی تلقین کیجئے، ان کو نماز کا عادی بنائیے۔ بہت ساری آیتیں قرآن میں ایسی ملے گی جس میں اللہ اپنے بندوں سے، ایمان والے بندوں سے خطاب کر کے اپنے گھر والوں کی تربیت کی طرف توجہ دلا رہے۔ کہیں تو فرمایا ہے، اے نبی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، نبی جی آپ اپنی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ساری امت کی ماؤں سے یہ کہہ دیجیے، ساری امت کی ماؤں سے یہ کہہ دیجیے کہ وہ پردے میں رہا کریں، وہ پردے میں رہا کریں۔ کہیں تو فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، نبی جی آپ عورتوں سے کہہ دیجئے، امت کی ماؤں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی، اپنی عفت کی، اپنی عصمت کی، اپنی حیا کی چادر کی حفاظت کریں۔ اللہ نبی کے ذریعے سے امت کی عورتوں کو پیغام دے رہے ہیں، امت کی عورتوں کو سمجھا رہے ہیں۔ کہیں تو فرمایا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں کو تعلیم یہ دی جا رہی تو اپنے گھروں میں رہا کرو۔ عورت بنائی گئی گھر میں رہنے کے لیے، عورت کے معنی ہے چھپانے کی چیز سے، جیسے کہتے ہیں نا مسائل میں ہم سیکھتے نماز میں ستر عورت کا چھپا ہونا ضروری ہے۔ ستر عورت کیا مطلب؟ جو حصہ ہمارے چھپانے کی جگہ اس کو بولتے عورت۔ مرد کا ستر عورت، چھپانے کا ستر، چھپانے کی چیز ناک سے لے کر گھٹنے تک ہے، عورت کو سر سے لے کے پیر تک ہے۔ تو عورت کے معنی آتے ہیں چھپانے کی چیز سے، عورت تو پردے میں رکھنے کی چیز ہے، عورت تو چھپا کے رکھنے کی چیز ہے، عورت بازاروں میں بھیجنے کی چیز نہیں ہے، عورت گلیوں کوچوں میں پھرنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی ضرورت شدیدہ سے، بہت شدید ضرورت سے باہر نکلنا بھی پڑے، اکیلی عورت کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ ارے حج کا سفر کرنا اکیلی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، عمرے کا سفر کرنا اکیلی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے عبادت کے لیے عورتوں کو، تو پھر باہر سڑکوں پہ گھومنے، پارکوں میں گھومنے، کالج کے بہانے پکنک کرنے، کالج کو جانے کے بہانے ادھر ادھر جنگلوں اور جو ہے چوراہوں پر پھرنے اور ہوٹلنگ کرنے کی اجازت شریعت کیسے دے سکتی ہے؟ ہرگز بھی نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ شریعت نے شروع سے پابندی لگائی عورت پر۔ کیوں پابندیاں لگائی؟ اس لیے کہ مرد کے مقابلے میں عورت نسلوں کو پالنے والی ہوتی ہے، مردوں کے مقابلے میں عورتیں اپنی اولاد کی تربیت کے اندر ماہر ہوتی ہے، اور تربیت کا نظام اللہ نے ماؤں کی گود میں رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا نا، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ، ماں کی گود میں بچہ جو سیکھتا ہے زندگی بھر باقی رہتا ہے۔ کیسی کیسی مائیں گزری، بچہ ماں کے پیٹ میں، ماں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی، سورہ بقرہ پڑھنے کا معمول ہے، بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، بولنے کے قابل ہوا، ماں مکتب میں لے جا کے شریک کرتی ہے، مسجد میں لے جا کے مولوی صاحب کے حوالے بچے کو کر رہی ہے، بہت چھٹی ہوئی،
मौलवी साहब बच्चे का हाथ पकड़ के घर पे आए, दरवाजा खटखटाया, कौन है? तो कहा कि मैं मदरसे का मुअल्लिम हूँ, या मकतब का मुअल्लिम हूँ, आपके बच्चे को लेकर आया हूँ। माँ हैरान परेशान है, माँ के पसीने छूट गए। पहला दिन है, बच्चा मकतब में गया है, पता नहीं क्या शरारत करा होगा, क्या शिकायत लेके आए होंगे उस्ताद जी। अगर पहले दिन बच्चे की अगर कोई शरारत सामने आ गई, पहले दिन बच्चा अगर मेरा नाम बदनाम कर दिया तो क्या होगा। बड़ी शर्मिंदगी के साथ पर्दे में खड़े के बड़े बड़े भर्राए हुए लहजे में, दुख के लहजे में पूछती है, मौलवी साहब क्या बात है, मेरे बच्चे ने कोई शरारत कर दी या मेरे बच्चे ने कोई ऐसा काम कर दिया जो नामुनासिब था, बताइए तो सही। मौलवी साहब पूछने लगे, अम्मा जान नहीं, आपके बच्चे ने कोई शरारत नहीं की, आपके बच्चे से कोई शिकायत नहीं है, बस मैं आपसे ये पूछने आया हूँ, इस बच्चे को मकतब में पढ़ने के लिए भेजे या पढ़ाने के लिए भेजे? अल्लाह अकबर। पढ़ने के लिए भेजे या पढ़ाने के लिए भेजे? बोले कि हुआ क्या? कहने लगे मौलवी साहब, मैंने बच्चे से कहा बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा से शुरू करो। तो बच्चे ने औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया और ऐसा फर पढ़ता रहा, उसने पूरे 2.5 पारे मुझे ज़बानी सुना दिए। बच्चा मस्जिद में नहीं गया पढ़ने के लिए, ट्यूशन नहीं लगाई माँ ने, किसी मौलवी साहब के पास आज तक बैठा नहीं, माँ ने भी हमें पढ़ाया नहीं, फिर बच्चा 2.5 पारों का हाफिज कुरान कैसे बन गया? उस्ताद जी ने पूछा, अम्मा जान ये क्या किस्सा, क्या माजरा है? माँ कहने लगी, मौलवी साहब बात असल में ये है, जब बेटा मेरे पेट में था, मेरा मामूल था रोजाना सूरह बकरा पढ़ा करती थी, रोजाना 2.5 पारे की तिलावत पाबंदी से करती थी। मेरा बच्चा मेरे पेट में रहते हुए सुन के 2.5 पारे ज़बानी याद कर लिया। सुभान अल्लाह। ऐसी होती थी माएँ। तो कोई बच्चे ऐसे पैदा होते थे, कोई वक्त का जुनूद बगदादी पैदा हुआ, कोई हसन बसरी पैदा हुआ, कहीं तो कोई राबिया बसरिया पैदा होती, कभी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पैदा होते, कभी कुतुबुल अख्ताम हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते, कभी शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी पैदा होते, कभी हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा होते। ये उन्हीं माओं के पेटों से जन्म लिए। वो माएँ कोई अलग नहीं थी, उनके भी वही 2 हाथ 2 हाथ 2 पैर हुआ करते थे, वो भी हमारी औरतों की तरह होते थे, लेकिन दीनदार होते थे, ईमानदार होते थे, मुत्तकी होते थे, परहेजगार होते थे, खुदा का खौफ दिलों के अंदर होता था, आखिरत में पकड़े जाने का डर होता था, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता था, बच्चों की तरबियत की फिक्र का जज्बा होता था। तब कहीं जाके उनके घर में ऐसे बच्चे पैदा होते थे। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का वाक़िया है गालिबन, इससे पहले भी 12 सुनाया। मदरसे को बच्चा जा रहा, आने से पहले बच्चे के लिए रोटी बना के मेहराब के अंदर रख रहे। पहले जमाने में बड़ी बड़ी दीवारों के अंदर बड़े बड़े मेहराब, उसके ऊपर पर्दा होता था, सामान रखते थे उसके अंदर। खाना बना के रख दिया, बच्चा आता, नमाज पढ़ता, दुआ करता, खाना लेके खा लेता। एक दिन इत्तेफाक से बाजार को गई, वालिद तो थे नहीं बच्चे के, इंतकाल हो गया था, बेवा अम्मा थी, सामान सौदा सलफ लाने को मंडी में गई, बाजार में गई, देर हो गई, आते हुए बड़ी परेशान है, आंखों से आंसू जारी है, दिल में तड़प रही है, अल्लाह से दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह आज मेरे बच्चे का भरम रख लेना, लाज रख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आज मेरे बच्चे का ईमान चूर हो जाए, मेरे बच्चे का भरम टूट जाए, मेरे बच्चे का यकीन कमजोर हो जाए। अल्लाह तो मेरे बच्चे के ईमान की हिफाजत करना, अकीदे की हिफाजत करना, यकीन की हिफाजत करना। मौला तुझे मालूम है मैंने कितनी कुर्बानी दे के बच्चे की तरबियत की थी। अल्लाह तू जानता है मैंने किस अंदाज में बच्चे का मिजाज बनाया था, तेरी जात आली का यकीन उसके दिल के अंदर बिठाया था, तुझसे मांगने का जज्बा मैंने उसके अंदर पैदा किया था। अल्लाह आज मेरा बच्चा मदरसे से आएगा, मकतब से आएगा, घर के अंदर अगर नमाज पढ़ने के बाद, दुआ करने के बाद खिड़की के अंदर से पर्दा हटाएगा, आज उसे खाना नहीं मिलेगा, मेरा बच्चा बेकरार हो जाएगा, आज उसका भरम टूट जाएगा। फिर दूसरी बात ये मेरा मौला बच्चा बड़ा छोटा है, मासूम है, सुबह नाश्ता पानी करके गया हुआ है, खाने में देर हो रही है, अब माँ सोच रही है पता नहीं मेरा बच्चा कितना बिलख रहा होगा, मेरा बच्चा कितना बेकरार होगा भूख से, अब मैं घर जाऊंगी, खदशा है, खतरा है, बच्चा आएगा मुझसे लिपट जाएगा और चीखे मार मार के रोएगा, भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा बच्चा छोटा है, कमजोर है। माँ ये सोच कर आ रही है, जब घर के करीब पहुंची देखकर हैरान है, बच्चा बाहर बैठा हुआ दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है, खिलाफ मामूल वाकया पेश आ गया। मैं तो सोच रही थी बच्चा आके मुझसे लिपट जाएगा, रोएगा, अपनी भूख की शिद्दत का जो है इजहार करेगा, लेकिन बच्चा तो खुश है,
ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے بڑا خوش ہے, کھانا کھا لیا؟ کہ لگے ہاں امی جان کھانا کھا لیا اور روزانہ سے بہتر کھانا کھایا. پوچھا کیسے؟ ماں میں گھر آیا, نماز پڑھا, دعا کرا اور جو زنا جہاں سے کھانا ملتا تھا وہاں سے جب کپڑا ہٹایا, پردہ ہٹایا, خوشبودار کھانا, ایسا لذیذ کھانا, اے ماں اللہ کی قسم آج تک کبھی میں نے ویسا کھانا نہیں کھایا, پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا, خوشبودار کھانا کھایا میں نے. ماں ایسی تربیت کرتی تھی, اللہ نے جنت سے بچے کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا. حضرت موسیٰ سمعی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے بزرگ گزرے, نوجوانی کا عالم ہے, راستے سے گزر رہے, سفر میں ہیں, بھوک شدت کی لگی ہوئی ہے, کوئی دستی نہیں مل رہی, کھانا نہیں ہے کھانے کے لیے, توشہ نہیں ہے ساتھ میں, پریشان ہیں, نہر کے کنارے کنارے جا رہے ہیں. اچانک نہر میں ایک سیب جو ہے آ گیا ان کے سامنے. سیب پانی پہ تیرتا ہوا, سیب وزنی ہوتا ہے, سیب اگر خراب ہو جائے سڑ جائے تو اوپر تیرتا ہے. خراب سیب, سڑا ہوا سیب جو بالکل ہلکا ہو گیا وہ تیرتا ہوا کنارے کنارے آیا. اب بھوک برداشت نہیں ہوئی, سیب کو دیکھا تو بھوک اور بڑھ گئی. سیب اٹھایا اور اس کو کھا لیے. جب پیٹ میں کچھ دو لقمے سیب کے پہنچے, چند کلیاں سیب کی پہنچی, جان میں جان آئی. فوری خیال آیا, ارے بھائی یہ سیب تو پتہ نہیں کس کا ہے, میں نے بلا اجازت کھا لیا, یہ تو چوری ہو گئی, یہ تو حرام تھا, کیسا ہوگا اب اس سیب کا, کیا کروں. بس تلاش کرتے کرتے وہ باغ تک پہنچے, جس باغ سے یہ سیب گر کر آیا تھا باغ میں پہنچے اور باغ کے مالک کو تلاش کیا. نوکروں نے مالی سے ملا دیا, باغ کے مالک سے مل کے کہنے لگے, باغ کے مالک آپ ہیں؟ کہا کہ ہاں میں ہی ہوں. کہنے لگے کہ دیکھو میری یہ حالت تھی, میں مسافر تھا, مجبور تھا, بھوکا تھا, بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی تھی. ایک سیب آپ کے باغ کے جھاڑ کا گرا ہوا, وہ بھی خراب ہو گیا تھا, پانی پہ تیرتا ہوا کنارے کنارے جا رہا تھا. میں نے بھوک کی شدت میں بے قراری کے عالم میں اس سیب کو اٹھا کر کھا لیا. اب یہ تو میرے لیے جائز نہیں تھا, آپ کی اجازت کے بغیر کھایا, میں اب آپ سے اجازت لینے آیا ہوں, میرے پاس پیسے بھی نہیں اس کا بدل دینے کے لیے, خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا, خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا. کیسا تقویٰ تھا, کیسی پرہیزگاری تھی, کیسا جذبہ تھا ایک مرد کے اندر, نوجوان کے اندر. وہ باغ کے مالی بھی اللہ کے نیک بندے تھے, اللہ کے ولی تھے. انہوں نے بھانپ لیا یہ بندہ کوئی خاص بندہ ہے, یہ تو تقوی والی بات ہے, یہ تو طہارت کی بات ہے, یہ تو پاکیزگی کی بات ہے, اس کو اتنی فکر ہے اپنے ایمان کی, اتنی فکر ہے اپنے جو ہے آخرت کی, اللہ کے پاس جواب دہ ہونے کی, پکڑے جانے کا اتنا ڈر ہے اسے, یہ تو کوئی بڑا نیک بندہ لگتا ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسا معاف نہیں کروں گا, معافی چاہتے ہو تو میری بھی ایک شرط ہے, معافی چاہتے تو میری بھی ایک شرط ہے. خدا کہ کیا شرط ہے؟ میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا, میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگا. کہ لگے کہ اس کے بغیر میں معاف نہیں کروں گا. اگر باپ کا مالی معاف نہیں کرے گا تو پھر اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا گیا تو اس کا اثر نسلوں تک پڑتا ہے, نسلوں تک پڑتا ہے. کیا کرے, مرتا کیا نہ کرتا. کہنے لگے کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. باپ کے مالک کہنے لگے میری بیٹی کے بارے میں جانتے ہو کیسی ہے؟ کہا کہ نہیں جانتا. کہا کہ انتہائی بد شکل ہے میری بیٹی, میری بیٹی اندھی ہے, میری بیٹی اندھی ہے, میری بیٹی بہری ہے, میری بیٹی گونگی ہے, بولنے بھی نہیں آتا, دیکھنے بھی نہیں آتا, سننے بھی نہیں آتا, اس کے ہاتھا بھی نہیں ہے, للی ہے, پیرا بھی نہیں ہے, لنگڑی ہے, چلنے بھی نہیں آتا اسے. ہائے ہائے, کیا کہہ رہے؟ میری بیٹی اندھی, آنکھوں کی اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان بند ہے اس کی, مکی ہے منہ سے, گونگی ہے, بات نہیں کر سکتی, ہاتھ نہیں ہے اس کے, پیر بھی نہیں ہے اس کے, اور دماغی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے. انہوں نے کہا اور اس کے بغیر معافی نہیں, شادی کرنا ہوگا اسی بچی سے, تمہیں منظور کر لیا, مجھے منظور ہے. نکاح ہو گیا, نکاح ہو گیا. پہلی رات جب دلہن کے کمرے میں پہنچے اور جا کر دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا, حیران ہو گئے, چیخے مارتے ہوئے باہر نکل کے آئے. اگر وہ پانی تھے باغ کے, ان سے کہنے لگے حضرت یہ کیا غضب ہو گیا, شاید غلطی ہو گئی, کوئی دوسری لڑکی آ گئی کمرے میں, کوئی دوسری لڑکی آ گئی کمرے میں. بولے کہ نہیں وہ تو میری ہی بیٹی ہے. کہا کہ پھر آپ نے تو کہا تھا نا
کہ آپ کی بیٹی اندھی ہے, آپ کی بیٹی بہری ہے, آپ کی بیٹی گونگی ہے, لنگڑی اور لولی ہے, دماغی اعتبار سے معذور ہے, وہ تو انتہائی خوبصورت بہترین صحت مند لڑکی ہے, اس کو وہ بول بھی سکتی ہے, سن بھی سکتی ہے, دیکھ بھی سکتی ہے. پھر آپ نے کہا تھا کہ میری لڑکی ایسی ہے, کہنے لگے کہ ہاں ہاں بالکل ایسی ہے. کہا آج تک میری بیٹی نے کسی غیر مرد کے اوپر نگاہ نہیں ڈالی, آج تک میری بیٹی نے اپنے کانوں سے کوئی غلط بات نہیں سنی, گانے کی آواز میری بیٹی کے کانوں میں نہیں پڑی, گالی گلوچ کی آواز میری بیٹی کے کانوں میں نہیں پڑی. میری بیٹی گونگی اس طریقے سے ہے, آج تک میری بیٹی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آج تک میری بیٹی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, آج تک میری بیٹی کسی کی چغلی نہیں کری, آج تک میری بیٹی نے کسی کو زبان سے برا بھلا نہیں کہا. ہاتھوں سے لولی اس طریقے سے ہے, اس نے اپنے ہاتھوں سے کبھی کوئی گناہ کے کام نہیں کیے, ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہیں کیا. پیروں سے لنگڑی اس طریقے سے ہے کہ کبھی کسی گناہ کی طرف چل کر نہیں گئی ہے, کبھی غلط کام کی طرف چل سے قدم نہیں اٹھے ہیں. اس اعتبار سے ہے اس کا دل بھی پاک ہے, دماغ بھی پاک ہے, دل و دماغ میں بھی کوئی گندے خیالات بھی کبھی میری بیٹی کے نہیں آتے. ہم نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی تھی, لہذا میری بیٹی بالکل ایسی ہی ہے, بالکل ظاہری اعتبار سے آنکھ ہے, لیکن اس نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں ہے, کسی کو دیکھا نہیں ہے. ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے, سوال آ گیا دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے, سب سے بہترین عورت کون ہے؟ کوئی کھڑے کے کہہ رہے تہجد گزار, کوئی کہہ رہے 5 وقت کی نمازی, کوئی کہہ رہے تقویٰ طہارت والی, کوئی کہہ رہے شوہر کی فرمانبرداری کرنے والی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے اپنے گھر میں آئے, چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی. بی بی فاطمہ نے دیکھ کر کہا, علی کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے, حیران ہے؟ کہا کہ فاطمہ آج اللہ کے نبی کے دربار میں ایک سوال اٹھ گیا اور ایک سوال ہو گیا کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے. ہر آدمی اپنے اپنے طریقے پہ جواب دے رہے ہیں, میں سوچنے پہ مجبور ہوں آخر سب سے بہترین عورت کون ہو سکتی ہے. کوئی کہہ رہا تہجد گزار, کوئی کہہ رہا 5 وقت نمازی, کوئی کہہ رہا تقویٰ طہارت والی, کوئی کہہ رہا حرام سے بچنے والی, کوئی کہہ رہا شوہر کی فرمانبرداری کرنے والی, وغیرہ وغیرہ. اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا جواب دوں. بی بی فاطمہ نے کہا, علی میں بتاؤں دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ علی خوش ہو گئے, کہا کہ فاطمہ بتاؤ. حضرت فاطمہ نے فرمایا, علی جا کر اللہ کے نبی کے دربار میں یہ بات پہنچا دینا, سوال کا جواب خدمت رسول میں پیش کر دینا. کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جس پر کسی دوسرے مرد کی نگاہ نہ پڑے اور وہ کسی دوسرے مرد کو نہ دیکھے. یہ ہے دنیا کی سب سے بہترین عورت. حضرت علی آئے اللہ کے نبی کے دربار میں, اور آپ نے جب اپنا جواب پیش کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. فرمایا کہ جواب تو صحیح ہے, لیکن فرمایا علی یہ جواب تو فاطمہ نے دیا ہوگا تمہیں. دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے. تو کہیں جا کے ان کے پیٹ سے حسنین جیسے بچے پیدا ہوئے, ہاں, جو نماز کی حالت میں کربلا میں اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیے, تلواروں کے سائے میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا, نماز با جماعت کو نہیں چھوڑا. اب آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ سومعی رحمۃ اللہ علیہ اب اس عورت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اتنی نیک عورت جس نے کبھی کسی پر نگاہ نہیں ڈالی, کانوں سے کوئی بری بات نہیں سنی, زبان سے کوئی بری بات نہیں نکالی, ہاتھ اور پیر کے کوئی گناہ اس سے صادر نہیں ہوئے. اس لڑکی کے گھر میں جو پہلا لڑکا جنم لیتا ہے, پتا ہے آپ کو وہ کون ہے؟ وہ ہے محبوب سبحانی, خطب ربانی, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. وہ کوئی اور نہیں ہے بچہ پیدا ہونے والا. مائیں جب ایسی ہوتی تھی تو پھر ایسے وقت کے ولی, وقت کے قطب اور وقت کے ابدال ان کے بیٹوں سے پیدا ہوتے تھے. اور کتنی ماؤں نے کیسی کیسی عورتوں کو جنم دیا, کیسی کیسی بیٹیوں کو جنم دیا جنہوں نے نسلوں کی حفاظت کی. میرے بھائیوں, آج یہ جو ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے, ہماری مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کے شادیاں کر رہی ہے. کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا, کوئی 2-3 دن ایسے نہیں گزرتے جس دن کوئی نہ کوئی واقعہ پیش نہ آ رہا ہو. کل ہی ایک ویڈیو نظر سے گزری ہمارے اپنے تلنگانہ کے علاقے کا, نبی پیٹ کے پاس بالکل ہائی وے کے اوپر ایک مسلمان عورت ہے, برقع دیکھنے سے, اس کا اسمارٹ فون, اس کا ہینڈ بیگ دیکھنے سے معلوم ہوتا اچھے گھرانے کی ہے, پڑھی لکھی ہے, پیسے والے گھرانے کی بچی ہے. غیر مسلم کے ساتھ بائک پر بیٹھ کے جا رہی ہے, نوجوانوں نے پیچھا کر کے پکڑا اس کو, پتہ چلا کہ مالدار اچھے گھرانے کی ہے, شادی شدہ ہے, شوہر موجود ہے, اس کے باوجود بھی غیر کے ساتھ تعلقات. اس ہفتے میں کتنی جگہ میں نے اطلاع ملنے پر تحقیق کی. لوگوں نے بتایا ایک قریب کا علاقہ 20 کلومیٹر پر, کہا کہ ہاں اطلاع ملی 2 عورتیں شادی شدہ غیر مسلم مرد کے ساتھ سرائے.
तहकीक करने पर मालूम है कि एक औरत थी, शादीशुदा थी, भाग गई। उससे और 20 किलोमीटर पर शाम में शादी है, निकाह है शाम में, सुबह में गैर मुस्लिम के साथ बेटी फरार। रोजाना वाकयात ये क्यों हो रहे मेरे भाइयों, क्यों हो रहे? घरों में तरबियत नहीं हो रही इन बच्चियों की, माओं के पास तरबियत का मिजाज नहीं, हर घर में स्मार्टफोन, माएं रात दिन फोन पे, बच्चे को दूध पिला रही भी तो फोन, खाना पका रही भी तो फोन पे वीडियो देख रहे, घर में काम कर रहे तो भी फोन के ऊपर गाने बज रहे। घरों का यह माहौल है। फिर इनकी गोद में पलने वाली बच्चियां ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, कौन करेंगे? अपने घरों से मुतमईन नहीं रहना, अपनी घर की औरतों और बच्चियों से बेफिक्र नहीं रहना। खुदा के लिए अपने घर की औरतों और बच्चियों की फिक्र करें, चाहे हम कितने भी दीनदार होंगे। हरगिज भी एतमाद नहीं करना, अरे मैं तो नमाजी, मैं तो तकवा तहरत वाला, मैं तो तहज्जुद गुजार, मेरे घर की बच्ची ऐसा नहीं करती, नहीं कर सकती। नहीं। आज हमारे पास बुरा लगेगा आपको, मैंने गुस्सा भी ये जुमला कहा था, हमारे पास दीन के हर काम के लिए वक्त है, अपने घर की औरतों की तरबियत के लिए वक्त नहीं है। हमारे पास अपने घर की औरतों के लिए तरबियत के लिए वक्त नहीं है। अपने घर की बच्चियों की तरबियत फिक्र करना, माओं को दीनदार बनाना, उनके लिए घर में दीनी किताबों के नकेफ को फराहम करना, मोबाइल से ज्यादा किताबें पढ़ने की तरफ तवज्जो दिलाना, किताबों की पढ़ने की तरफ तवज्जो दिलाना। हुजूर के अज़वाज मुतहरात की सीरत, हुजूर के बनात, हुजूर की लड़कियों की सीरत, सहाबियात की सीरत की किताबें, औलिया की सीरत की किताबें, बेहश्ती ज़ेवर के अंदर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी एक किताब औरतों के मसाइल के साथ साथ नेक बीबियों के हालात लिखे। वो पढ़ाना, अपनी बच्चियों को, औरतों को पढ़ाना, साबियात के किस्से वाक़यात उनको सुनाना, शर्म हया पाक दामनी के बचाने पर क्या सवाब है। एक औरत अगर अपने घर में रहकर अपनी इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत करे तो अल्लाह के नबी ने जन्नत के उसके लिए वादा फरमाया है, जन्नत का वादा फरमाया है। ये चीजें उनको बताना, इसके लिए अपने घर में तालीम और तरबियत का माहौल, अपने घरों में इज्तिमा रखा करो। हाँ, घर के खानदान की औरतों को जमा कर लो, पूरे महल्ले भर की जमा करने की जरूरत नहीं, अपने घर की औरतों को जमा करो, अतराफ के 2-4 10-20 घरों की औरतों को जमा करो, किसी तजुर्बेकार आलिम को बुलाकर बयान कराओ इस्लाह माशिरा पर और हया पाकदामनी पर, बेहयाई के नुकसानात और बुराइयों पर चलने पर क्या गुनाह अजाब है, नामहरम से ताल्लुकात, गैरों के साथ ताल्लुकात बरतने पर और कितना बुरा गुनाह है और कितना अजाब है इसके ऊपर। किससे बात करना, किससे नहीं करना, किस से पर्दा है। अरे औरत की आवाज का भी पर्दा है, औरत की आवाज भी फोन पे दूसरों को नहीं पहुंचना, फोन पे भी दूसरों तक आवाज नहीं पहुंचना है, औरत की आवाज का भी पर्दा है। कभी बताओ अपने घर की औरतों को, जिसको उठाए उस पे फोन पे ताल्लुकात। अब औरतें फोनों पे क्या करी, अरे आप ताज्जुब होगा आपको, जवान बच्चियां तो कर ही रही हैं, कॉलेज के अंदर माहौल नहीं, यूनिवर्सिटीज में माहौल नहीं, वो तो बर्बाद हो गई, लेकिन हमारे घरों की शादीशुदा औरतों को क्या हो गया, शौहर रहते हुए भी गैरों के साथ ताल्लुकात। किसने मजबूर किया उनको? फोन ने तबाह कर दिया। स्मार्टफोन दिला देना यह हिमाकत नहीं है, यह कोई आपके मालदारी की अलामत नहीं है, यह कोई बीवी से मोहब्बत की अलामत नहीं है। हाँ, जब दिलाए जरूरत है तो उसकी निगरानी भी करना, उसकी देखभाल भी करना। ऐसा नहीं कि मेरी बीवी नेक है, मेरी बीवी किससे बात कर सकती, मेरी बीवी किससे ताल्लुकात कायम कर सकती। शायद वो जो औरतें जो भाग के गई हैं, वो जो औरतें जो गैरों के गोद नरम गरम कर रही हैं, क्या उन औरतों के शौहर भी यही नहीं सोचते होंगे? क्या उनके शौहर का भी यही जज्बा, यही ख्याल नहीं होगा? फिर कैसे भागी उनकी औरतें, क्यों भाग रही उनकी औरतें? इसलिए मेरे भाइयों, ये दौर बेफिक्र रहने का नहीं है, किसी पर भरोसा करने का नहीं है। उनकी तरबियत करना, फिक्र करना और अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा अपने घर में दिया करो। बाहर से क्या लेना देना, माहौल बाहर का खराब है, माशरे के अंदर गंदगियां फैली हुई है, बाहर गए तो कदम बुराइयां ही बुराइयां हैं। ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने घर वालों को देना, अपनी घर की बीवी के साथ बैठ के बात करना। वक्त बहुत हो गया, मैं तो नहीं चाह रहा था इतनी देर बात करना, लेकिन मजबूरन इस मौजू पे गुफ्तगू पूरी करना था।
پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا میاں بیوی کے تعلقات پر. سچ کہہ رہا ہوں, ان عورتوں کو مجبور کس نے کیا؟ شوہر نے مجبور کیا. شوہر, آخری بات کہہ رہا ہوں, شوہر بیوی کو وقت نہیں دیتا, شوہر بیوی سے مسکرا کے بات نہیں کرتا, شوہر بیوی کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا. فون پہ ذرا سا انہیں کیا مسکرا کے بات کرا, کیا ہائے ہلو کرا, بیوی اس کی وارے نہیں آ رہی ہو رہی. کیوں دوستی کر رہی؟ وہ ہمدردی دیتا رہا, وہ اس کی ضرورتیں پوری کر رہا, اس کو شاپنگ کرا رہا, اس کے اوپر مال خرچ کر رہا. اس لیے شوہر تو کیا لا کے نہیں دے رہا, شوہر تو ضرورتیں پوری نہیں کر رہا, شوہر تو محبت نہیں دے رہا, شوہر تو پیار نہیں دے رہا, اس لیے مجبور ہو کے دوسرے کے پیار میں پھنس رہی ہو. حقیقت ہے یہ, حقیقت ہے یہ. اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنا, ازدواجی زندگی کیسے گزارنا, بزرگوں نے کتابیں لکھی. اللہ کے نبی کی ازدواجی زندگی کے واقعات کو ہم بھی پڑھنا. ہمارے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے. الغرض میرے بھائیوں بزرگوں, بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے اپنی عورتوں کی تربیت کی فکر کریں. عورتوں میں بچیاں بھی ہیں, بیویاں بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, مائیں بھی ہیں, ان سب کی تربیت کی فکر کرنا, اس کے لیے ماحول بنانا. ہم فکر کریں گے انشاءاللہ, ہر ایک فکر کرے گا, پھر وہ وقت دور نہیں, پھر سے معاشرہ بدلے گا, حالات سدھریں گے, دینداری پیدا ہوگی, پھر سے ہمارے گھروں میں دین کے داعی پیدا ہوں گے, وقت کے ولی پیدا ہوں گے, خطور ابدال بھی ہماری بہنوں بیٹیوں کی کوکھ سے, ان کے بدن سے انشاءاللہ جنم لیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہماری بہنیں بیٹیاں ابھی تک مرتد ہو چکی ہے, اللہ ان کو ہدایت دے دے, اللہ ان کے پھر سے اسلام میں لوٹنے کے اسباب پیدا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب